نامے میں سے خروج کی کتاب 16واں باب، اس کی پہلی 5 آیات اور پھر 16ویں باب ہی کی 13ویں آیت سے 16ویں آیت کے آخر تک ہم خدا کا مقدس کلام پڑھیں گے اور سنیں گے۔ توجہ سے کلام کھولیے۔ خروج کی کتاب 16واں باب، اور جس بات پر آج صبح ہم غور کریں گے وہ ہے خدا کے کلام کی قدرت۔ پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو سن کے بیابان میں جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی، اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگے، اور بنی اسرائیل کہنے لگے، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اس لیے لائے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں، جمع کر لیا کریں، کہ اس میں سے ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا۔ 13ویں آیت، اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ نے ان سے کہا، یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے، سو خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق، یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی کس 1 اومر جمع کرنا، اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں ہو۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ بنی اسرائیل کا بیابانی سفر نئے عہد نامے کے ہر ایک ایماندار کے لیے ایک رہنما نقشہ یا روڈ میپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا مطالعہ، اس کی سٹڈی، یہ بابرکت، سبق آموز اور خوبصورت تجربات میں سے گزرنا ہے۔ اس سارے سفر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات جو ابھر کر کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل کا خدا قادر مطلق، زوراور، قابل بھروسہ، قابل اعتماد، صادق القول اور وعدوں کا سچا ہے۔
اس کی وفاداری عظیم ہے، اس کی وفاداری افلاک تک بلند ہے۔ بنی اسرائیل کے نافرمان رویے، اس سفر میں بار بار ہم ان کی بابت پڑھتے ہیں، کبھی یہ کسی بات سے ناراض ہیں، کبھی کسی بات سے ناراض ہیں، کبھی بچڑا بنا لیا ہے، کبھی یہ غیر قوموں کی قربانیوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ ان ساری بے وفائیوں، برگشتگی، بڑبڑانے اور کڑکڑانے کے باوجود خداوند کی وفاداری غالب رہی اور بالآخر وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کے وارث بن گئے، پہنچ گئے۔ اگرچہ ان کے رویوں کی وجہ سے ان کا سفر وہ طویل ہو گیا، اس کا دورانیہ بڑھ گیا، سپین بڑھ گیا، لیکن ان کی بے وفائیاں خداوند کے منصوبوں کو، خداوند کے ارادوں کو باطل نہ کر سکیں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، اور جو وعدے اس نے ابراہیم کے ساتھ کیے تھے اور پھر بنی اسرائیل کے ساتھ کیے تھے، اس نے ان وعدوں کو پورا کر دیا۔ بیابانی سفر کا ایک خاص واقعہ جس پر ہم غور کریں گے، 16ویں باب کے آغاز ہی میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے، اور ایلیم وہ جگہ ہے جہاں وہ مارا کے تجربہ کے بعد پہنچے تھے۔ مارا وہ جگہ جہاں پانی کڑوا تھا اور وہ پی نہیں سکتے تھے، اور ہر طرف موت ہی موت تھی۔ خداوند نے ان کے لیے پانی مہیا کیا اور پھر ان کو نکال کر وہ ایلیم میں لے آیا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر 12 چشمے پانی کے، 70 کھجور کے درخت، اور بائبل مقدس کے طالب علم ہوتے ہوئے یا پڑھنے والے ہوتے ہوئے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بائبل میں صادق کو، راست باز کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کھجور کا درخت ایور گرین ہے، ہمیشہ سرسبز رہتا ہے اور یہ پھل مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح راست باز وہ ہر طرح کے حالات کے اندر قائم رہتا ہے، ایور گرین رہتا ہے، اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا اور وہ پھل دیتا رہتا ہے۔ مارا کے تجربے میں ہمیں صلیب کی تصویر نظر آتی ہے۔ جب ہم صلیب کے پاس جاتے ہیں تو تازگی اور راحت کی زندگی کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں، اور صلیب وہ قدرت ہے وہ جو ہمیں مارا کے مقام سے نکال لیتی ہے، چھڑا لیتی ہے اور وہ ایلیم کے اندر لے آتی ہے۔ یہ مکمل بحالی کی جگہ جہاں پر خدا اپنے لوگوں کو لے آیا، لیکن یہ یاد رکھیے زندگی میں مارا کا تجربہ آنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ ہم مسیح کی صلیب کی قدرت سے واقف ہو جائیں۔ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مسیح کی صلیب کی قدرت ہمارے کڑوے پانیوں کو، کھاری پانیوں کو، موت کو زندگی میں مٹھاس میں بدلنے کی قدرت رکھتی ہے۔ ایلیم میں آئے اور یہاں پر ایک بیابان کا ذکر ہے جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے، سن کا بیابان۔ وہاں پر انہوں نے پھر سے ایک بار خداوند کی شکایت کرنا اور خداوند کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیا، اور وہ ہیبچول تھے اس بات کے لیے۔ چھوٹی سی بات ہوتی، موسیٰ اور ہارون کے پیچھے چڑھ جاتے اور پھر خداوند کی شکایت کرتے، اگرچہ سزائیں پاتے رہے، عدالت بھگتتے رہے، لیکن باز نہ آئے۔ کلام کہتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے آ کر روڑا ڈال دیا، بڑبڑانے لگے، اور بنی اسرائیل کہنے لگے، سنے الفاظ، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر ہی میں جب ہی مار دیے جاتے۔ غور کریں، وہاں پر یہ روتے تھے، چلاتے تھے،
غلامی کے سبب سے، موت کے سبب سے، بیگار لینے والوں کے سبب سے، اور جب خداوند نے آزادی دی، رہائی دی، نجات دی، تو وہاں پر بھی یہ بیزار ہی ہے۔ بیزاری یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ بیزار آدمی کسی طرح کے حالات میں فٹ ہی نہیں ہوتا، وہ ہر طرح کے حالات میں اجنبی سٹرینجر سا بنا رہتا ہے کہ اے بھی نہیں ٹھیک، اے بھی نہیں ٹھیک، ایسے کیسے ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے۔ یہ ایک روحانی بیماری ہے جس سے صلیب کے سبب ہم چھوٹ جاتے ہیں اور پھر شکر گزاری ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ جتنا خطرناک بیزار شخص ہے، بے شک وہ بھائی ہو، بہن ہو، بچہ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ جہاں بھی بیٹھے گا نا، وہ بیزاری پھیلانے کی کوشش کرے گا، اور ہر طرف بے چینی، اضطراب پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ دراصل خرابی کا سبب وہ ملی جلی بھیڑ تھی جو ان کے ساتھ نکل آئے تھے، اسرائیلی نہیں تھے، فسا کے برے کی ضیافت میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے دروازوں پر لہو نہیں لگا تھا۔ جب انہوں نے معجزات دیکھے اور قدرت دیکھی یہوہ خدا کی، اور ان کو پتہ چلا بنی اسرائیل جا رہے ہیں اور وہ ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، ان طور پہ، اور پھر یہ ساری زندگی بنی اسرائیل کے لیے پھندا رہے۔ یہ بچڑا بنانے کا مشورہ بھی ان کا تھا۔ خطرناک ہیں یہ، اور یہاں پر بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کاش ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر ہی میں مر جاتے۔ بڑی جد و جہد کے بعد یہ مصر سے نکلے، آج پھر مر جانا چاہتے ہیں۔ بیزار شخص کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ماضی میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ درد میں رہتا ہے، وہ ماضی کے تلخ تجربات کو مسلوب نہیں کرتا، چھوٹتا نہیں ہے، ان سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، ان کے اندر ہی لوٹتا رہتا ہے اور بیزاری پھیلاتا رہتا ہے۔ اور یہی بنی اسرائیل کر رہے تھے۔ جسمانی گناہ آلودہ خواہشات، ہر دفعہ معجزہ دیکھتے، ہر دفعہ بھول جاتے، ہر دفعہ خدا کی قدرت دیکھتے اور نیکسٹ ڈے یہ بھول چکے ہوتے تھے۔ کلام کہتا ہے کہ لڑائی یہ تھی، جھگڑا یہ تھا، ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے۔ جسمانی خواہشات، جسم کی خواہشات کہ ہم، اور یہ بڑے ہی عجیب لوگ تھے، نہ صرف یہ گوشت کی ہانڈیوں کے لیے شکایت کرتے تھے۔ ذرا میرے ساتھ کھولیے گنتی کی کتاب، اور میں گزارش کروں گا ضرور حوالہ نکالیے اور پڑھیے گنتی کی کتاب، اس کا 21واں باب۔ اور پھر آج کلام سنتے سنتے اپنی تشخیص آپ کرنی ہے کہ منو یہ بیماری کتنے فیصد لگی ہے۔ 21واں باب 4 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی۔ شاید انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ایتھوں نکلنا ہے تے ملک موت آ جائے۔ 40 دن کا سفر تھا، اپنی نادانیوں کے سبب انہوں نے 40 سالوں میں بدل دیا، اور اب کہتے ہیں ہماری جان اس راستے سے عاجز آ گئی۔ اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے۔ سوچئے خدا پر الزام، یہاں نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے،
اور ابھی میں ذکر کروں گا کہ کس خوراک کو یہ نکمی خوراک کہہ رہے تھے. ایک اور حوالہ پڑھیے میرے ساتھ، گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب. یہ دیسی کا میرا پنجابی 11واں باب 4 آیت. اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگے، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے. کام کی تو شروع ہے، ملی جلی بھیڑ جو آ گئی تھی بہتے جی ہون لے، اور انہوں نے آ کر فساد بھرپا کر دیا، حرص کرنے لگی. بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے، اب ان کو وہ مار نہیں یاد آ رہی جو یہ مصر سے کھاتے تھے. اب ان کو یہ یاد نہیں آ رہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، بیگار لینے والوں کی طرح، غلاموں کی طرح زندگی گزارتے تھے. وہ سب کچھ ایک طرف ہے، غلامی کی کوئی پرواہ نہیں، مرتے ہی پونے جنم چھوڑ دیو، کوئی پرواہ نہیں، گوشت تو ہانڈی پر کے چاہیے. اور یہ جھگڑا خدا کے ساتھ کرنے لگے، اور وہ کہتے ہیں ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے. یہ مفت خورے بھی ساتھ، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندمے اور وہ پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں. آج بھی یہ بیماری موجود ہے. ہم ذکر کرتے ہیں جب ہمارے حالات اچھے تھے نا تب ہم واوا کھاتے تھے. یہ کھانا حالات اچھے ہونے کی نشانی نہیں ہے. اگر آج تیرے اوپر روح القدس کا مسا اور یہوہ کا ہاتھ ہے، اس کی حضوری ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کیا کھاتا ہوں کیا نہیں کھاتا ہوں. پیٹ کھانے کے لیے اور کھانے پیٹ کے لیے خدا دونوں کو برباد کرے گا، لیکن کیا مسیح کی صلیب کی قدرت کے وسیلے میں آسمانی شہر یروشلیم کا شہری بن چکا ہوں؟ میں غلامی سے گناہ سے چھوٹ چکا ہوں، یا ابھی بھی جسمانی خواہشات میں پڑا ہوں؟ گوشت آجے پھر نہیں پوچھ دے کاد ہے تے کتھوں آیا ہے، انہاں پھر رکھیا ہی تے میں کھا لیا. غور کیجئے، آپ کے لیے سب سے بہتر وہ ہے جو خدا کو دیتا ہے، جو خدا کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے. اور وہ کھیرے اور ہائے وہ گندنے اور ہائے وہ لہسن، ہائے وہ خربوزے، یہ گناہ آلود خواہشات. اس لیے مسیح نے کہا فکر مند ہو کر نہ کہو. کئی گرجے بیٹے سوچ گندے نے جا کے کی کھانا ہے. فکر مند ہو کر یہ نہ کہو ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے. ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. بیٹے شاگرد اور راست باز ان کی تلاش نہیں کرتے، اس لیے کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج. گوشت کے لیے لڑائی کی خدا نے دے دیا، اور خدا نے ہمیشہ ہی ان کو دیا. کھول کے رکھیے حوالہ خروج کی کتاب 16واں باب اپنے آگے، اور لکھا ہے تب موسیٰ اور ہارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو تم جان لو گے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے وہ خداوند ہے. اور 13ویں آیت، شام کو اتنی بٹیریں آئی. یہ حیوانی گوشت جو ہے نا یہ حیوانیت پیدا کرتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ برڈز جو ہیں، پردار پرندے جو ہیں، ان کا گوشت ٹھیک ہے، لیکن اتنا ٹھیک ہے آج پرندے نایاب ہو چکے ہیں. کھا دیے ان لوگوں نے، بس حرام پرندے بیچارے کس طرح بچ گئے ہیں. باقیوں کا بالکل ہم نے صفایا کر دیا ہے. لیکن بٹیرے خدا نے
ان کو دیں کہ یہ لو کھاؤ. اور پھر کلام کہتا ہے کہ صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب جو اوس پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں؟ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز ایسی جیسے چھوٹی پالے کے دانے ہوتے ہیں زمین پر پڑی ہے. خدا نے سپر نیچرل طریقے سے اپنی قدرت کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کر دیا، اور وہ خوراک جس کو بائبل مقدس میں فرشتوں کی خوراک کہا گیا ہے. اور میں آج اس کی بابت پڑھ رہا تھا، لکھا ہے 15ویں آیت میں آپس میں کہنے لگے من. اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ عربی زبان والے اس کو کہتے ہیں من و سلوہ. ایسی روٹی جس میں گوشت بھی تھا اور میٹھا بھی تھا. خدا نے وہ بنی اسرائیل کو دی. خدا نے کھانا نہیں دیا، ضیافت مہیا کر دی. اور کلام کہتا ہے یہ من جو تھا، یہ گول گول چیز جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں زمین پر پڑی تھی، اور اس کا ٹیسٹ غور کیجیے. کلام کہتا ہے، پڑھیے 31 آیت، اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا، اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید، اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوے کی طرح تھا. کیا بات ہے! ناشتہ دیا شہد کا، اور یہ جو ہے نا پوے کی طرح تھا. اس کا مطلب ہے فلیٹ کیک جو ہنی کے اندر بنا ہے، شہد کے اندر بنا ہے. اور پھر اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں ڈیمونسٹریشن کے لیے کچھ لے کے آیا ہوں، یہ بانٹنے کے لیے نہیں ہے. یہ کئی لوگ پسند کرتے ہیں ویفرز کو. یہ آپ دیکھ لیں، اگر یہ ہنی کے اندر بنا ہو تو جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ تھا اس من کا جو خدا نے اپنے لوگوں کو مہیا کیا. میں سوچ رہا تھا خدا نے کوئی نمک والی چیز نہیں دی، میٹھا دیا. اور شاید اسی وجہ سے یورپ کے لوگ بریک فاسٹ کے اندر صرف سویٹ لیتے ہیں، میٹھا لیتے ہیں، اور وہ اس طرح کی سپائسی کوئی چیز نہیں لیتے ہیں. قوت سے بھرپور، طاقت سے بھرپور، صحت مند ہیلدی فوڈ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے مہیا کیا. جو خداوند دیتا ہے وہی بہتر ہے. ہر ایک اچھی چیز اور ہر کامل انعام اوپر سے یعنی نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے. خدا نے من بھی دے دیا اور پکانے کا طریقہ بھی دے دیا. اس کی وجہ یہ تھی، نہ تو بنی اسرائیل اس خوراک کو جانتے تھے، نہ ان کے باپ دادا اس خوراک کو جانتے تھے. اس لیے خدا نے پکانے کا طریقہ بھی بھیج دیا. گنتی کی کتاب کھولیے میرے ساتھ. آؤ اپنے خدا کی محبت میں شادمان. اتنی فکر، کھانا بھی دیا اور پھر بتایا کہ یہ کھانا کیسے ہے. آج کل لوگوں کو کھانا مل جاتا ہے لیکن یہ نہیں ملتا کہ کھانا کیسے ہے. 7ویں آیت پڑھ رہا ہوں، گنتی کی کتاب 11واں باب 7 آیت. اور من دھنیے کی مانند تھا اور ایسا نظر آتا تھا جیسے موتی. لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اکھلی میں کوٹ لیتے تھے، پھر اسے ہانڈیوں میں ابال کر بناتے تھے. اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا، اور رات کو جب لشکرگاہ میں اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا. خدا نے بتا دیا کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. اور زبور 105 اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہے، ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجی اور ان کو آسمانی روٹی سے
शेयर किया। इसको ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आसमानी रोटी मन को कहा गया है, और ज़बूर 105 उसकी 40वीं आयत में इसको फरिश्तों की ग़ज़ा कहा गया है, फरिश्तों की रोटी कहा गया है। और खुदावंद यीशु ने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया, जब रोटी की बात हो रही थी तो मसीह ने कहा छठा बाब खोल लें, ज्यादा अच्छा होगा अगर हम उसको देखकर आगे बढ़ें। छठा बाब निकालिए। मसीह ने कहा छठा बाब और उसकी 31 आयत, लिखा है हमारे बाप दादा ने बेयाबान में मन खाया, चुनांचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। मसीह खुदावंद ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। 49 आयत पढ़ रहा हूं, वर्स 49, तुम्हारे बाप दादा ने बेयाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरे। मसीह खुदावंद ने इसका जिक्र किया। लेकिन जब खुदा ने मन दिया तो उसने एक शरीयत दी। गौर से सुनिए, कलाम का अहम हिस्सा है। खुदा ने मन दिया तो एक शरीयत दी, और उसने कहा कि मैं इसके जरिए आजमाऊंगा, आजमाइश करूंगा, एग्जामिन करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलते हैं या नहीं। इम्तिहान ये था। चौथी आयत, तब खुदावंद ने मूसा से कहा मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा। बड़ी कोशिश की है बाइबल पर तनकीद करने वालों ने यह साबित करने की कि ये एक आम खुराक थी और ये फितरत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सिंध के बियाबान में एक पौधा है, वो मिठास छोड़ता है और जब हवा से इधर उधर गिरती है और छोटे दाने बन जाते हैं, लेकिन जब वो तहकीक की कसौटी पर आई है वो पूरी नहीं उतरी है। और ये मौजज़ा साबित करता है कि बाइबल का खुदा अपने लोगों के लिए माफाकुल फितरत काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मैं आसमान से लोगों के लिए रोटियां, सो ये लोग निकल निकल कर, गौर से, फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें। कितने दिन का हिस्सा? हर रोज के लिए ताजा खुराक। हमारे रोज की रोटी पढ़ते ये हैं, अमल नहीं करते। अरे ये रोटी ही की तो दौड़ है जिसने इंसान को दीवाना कर दिया है। संडे को चर्च खाली पड़े होते हैं, और मैं कभी कभी दुख करता हूं उन ईमानदारों के लिए जो महीनों महीने चर्च नहीं आते और वो ये दावा करते हैं हम रोटी कमाने के लिए गए हैं। रोटी कोशिश से नहीं, ये उसकी बरकत से मिलती है। हालेलुया। खुदा ने कहा कि एक एक दिन का हिस्सा बटोर लिया करें। मैं आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। आज हम मॉडर्न क्रिश्चियंस हैं। हम बड़े मॉडर्न दौर के लोग हैं। किसी शादी पर खाना खुले तो अंदाजा कर लीजिएगा कि हमारा रवैया क्या होता है। हमें कोई घर बुला ले और ये बांगा निकल जानी, हाय हाय ना खाता नहीं तो ना उजाड़ दिया। इससे साबित यह होता है मेरा बातिन अभी तक भूखा है और वो असुदा नहीं हुआ है। लेकिन कलाम कहता है एक एक दिन के लिए खुराक लिया करें। इसका मतलब यह है हम ईमान रखते हैं कि बाइबल का खुदा मेरी हर रोज की जरूरियात को पूरा करने की कुदरत रखता है। लालच के दरवाजे बंद, स्टोर करने के दरवाजे बंद, वो हर रोज मेरे लिए मौजज़ा करता है। और छठे दिन के लिए यह है कि जितना वो लाकर पकाएंगे वो उससे जितना रोज जमा करते हैं दूना होगा।
اور اس من کے اندر ایک کرشماتی پہلو، ایک معجزاتی پہلو۔ آئیے پڑھیے میرے ساتھ 16ویں باب کی 17 آیت سے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور کسی نے زیادہ اور کسی نے، یہ تو اپنی اپنی محنت ہے نا، وہ سنا ہے نا کہ روٹی کھول گئی ہے شاپر اپنا اپنا، یہ وہی معاملہ ہے، کسی نے کم جمع کیا کسی نے، اور جب انہوں نے اسے عمر سے ناپا، یہ ناپنے کا آلہ ہے، تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا، اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ ہوا۔ روزمرہ کی زندگی میں بھی بعض لوگ جمع کرتے ہیں، بعض کلاوے مارتے ہیں، لیکن من کا کرشماتی پہلو یہ ہے کہ جس نے تھوڑا جمع کیا تھا اودا بھی ہونا ہی، تے جنہیں بہتا کیتا ہی تو وہ موڑے چلن دی کی لوڑ ہے۔ جب یہی کچھ ہو رہا ہے، یوحنا نے کہا تھا کوئی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ دیا جائے۔ جب آسمان کا دینے والا برابر ٹھہرا دیتا ہے تو پھر کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور موسیٰ نے ان سے کہہ دیا 19 آیت کہ کوئی اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ یہ ایک دن کی خوراک ہے اور یہ ایک دن میں ہی ختم ہونی چاہیے۔ میں شکر کرتا ہوں اس وقت پاکستان نہیں تھا، انہاں اگلے دن دا ٹیگ ہو رہے تھے لا لینا سے۔ یہاں کوئی چیز ایکسپائری نہیں ہوتی، مشین ہمارے پاس اگلی ڈیٹ کاٹ کے لاؤ۔ خدا نے ان کو کہا کہ صبح تک کچھ باقی نہ چھوڑے، تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی، بلکہ بعضوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا۔ وہ کئی ہوتے میرے اگرے انہیں نا بڑھے مینوں تے 4 بجے بھوک لگ جاندی ہے کہ میرا کی بنے گا۔ یہ بہت زیادہ بھوک لگنا بھی جڑے بھی اب نارمیلٹی ہے، جڑے بندے دی کدی مٹائی نہ اور وہ صرف یہی کہتا رہے ہائے بھوک، وہاں بھوک آ جاتا ہے۔ جب خدا نے کہہ دیا کہ صبح تک نہیں چھوڑنا، انہوں نے پھر رکھ لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا۔ اب غور کیجیے، ہر روز جمع کرنا ہے، اگلے دن کے لیے نہیں رکھنا۔ جو رکھتے تھے ان کے کیڑے پڑ جاتے تھے، سڑ جاتے تھے، لیکن سبت کے لیے 7ویں دن کے لیے خدا نے کہا کہ تم جتنا جمع کرتے ہو اسے دونا جمع کرنا، لیکن اس میں کیڑے نہ پڑے۔ یہ ہے کلام کی قدرت۔ اس نے کہا کہ نہ رکھے کوئی صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ انسانی عقل نے کہا رکھ لو، کیا ہوا؟ کیڑے آج بھی پائے تھے، پر اسی دس دینے کسے۔ جہاں پر خدا کی نافرمانی، جہاں پر کلام کی نافرمانی اور کلام کی تابعداری نہیں، کلام کو اول درجہ نہیں ہے، جتنا مرضی اکٹھا کر لیا جائے کیڑے پڑ جاتے ہیں، سڑان اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر خدا کہے کہ رکھ چھوڑو تو پھر اس میں کیڑے نہیں پڑتے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، خدا نے ان کو کہا تھا یہ من مرتبان میں رکھ کے عہد کے صندوق میں رکھ دو۔ 40 سال من برستا رہا، اس کے بعد یہ عہد کے صندوق میں رہا، کیڑے نہ پڑے۔ بات تو ہے خدا کے کہنے کی، جو وہ کہتا ہے وہ کرو۔ ہم کہتے ہیں خدا جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو میں کہنا وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم خدا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہماری حکمت، ہماری عقل، ہمارے فارمولے یہ خدا کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں واحد سچی کتاب بائبل مقدس ہے، جس کا لکھوانے والا زندہ ہے اور وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ بات ہے تابعداری کی، فرمانبرداری کی۔ جب ہم اس کی فرمانبرداری میں ہوتے ہیں، کیڑے
نہیں پڑتے، ضائع، میں تیری خاطر ٹڈی کو حکم دوں گا کہ وہ تیرے حاصل کو ضائع، تیرے انجیر اور زیتون کا حاصل برباد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ ہو رہا ہے تو ایماندار جاگ، کہیں پر کلام کی نافرمانی ہوئی اور کیڑے پڑ گئے ہیں، اور آج ہم چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کلام کی نافرمانی برباد کر دیتی ہے۔ بڑا کرشماتی پہلو، خداوند کہے تو فریش، کیڑے نہیں پڑتے، خداوند نہ کہے تو جمع کرنا، سیونگز اور سٹور کرنا، یہ بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ میرا آج سب فوکس یہ ہے کہ آؤ کلام کی تابعداری کرنے والے ایماندار بن جائیں، آؤ کلام کو اول درجہ دینے والے ایماندار بن جائیں۔ یہ سن کے بیابان سے اگر صاحب شروع ہوا تھا، اور جب تک یہ ملک موضع کنعان میں نہ پہنچ گئے 40 برس تک من برابر نازل ہوتا رہا۔ یہ باغی بھی ہوئے، انہوں نے گناہ بھی کیے، لیکن خدا نے اپنا کام نہیں روکا۔ وہ اپنی مٹھی کھولتا اور زمین کے جانداروں کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ وہ وفادار ہے، وہ باپ ہے، وہ اپنی نعمتوں کو، برکتوں کو ہم سے نہیں روکتا۔ لیکن اگر ہم اس کے کلام کے تابع ہو جائیں اور اس کی مرضی کو بجا لانے والے ہوں تو پھر غور کریں ہم پر کیسی برکت ہوگی۔ یشوع کی کتاب کے 5ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ وہاں گئے اور انہوں نے فصل بوئی اور پہلا پولا ان کے گھر آیا، من موقوف ہو گیا۔ خدا آتے چ نہیں چھاڑ دینا، بھائی اپنا بندوبست کر لو، ہوں میرے کو نہیں ہوں کیتا جانا۔ یہ زمینی بات کرتے ہیں، اور بعض لوگ لوگوں کے داتا بنے ہوتے ہیں، میں کر دوں گا، میں کر دوں گا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ آسمان دیتا ہے اور وفاداری سے دیتا ہے۔ می میں، آندھی میں، طوفانوں میں، گرمی میں، سردی میں ایک چیز جو جاری رہی وہ من کا برسنا جاری رہا۔ اور بائبل کا خدا کہتا ہے شیر ببر کا بچہ تو بھوکا اور حاجت مند ہو سکتا ہے، لیکن میرے طالب جنہاں دی اکھاں دے اگ دیاں وہ کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ وہ اے نہیں کہیں گے کہ جدو چنگے دن سن ادو انج ہوندا سی۔ ان کے لیے ہمیشہ ہی اچھے دن ہیں، ان کے لیے ہمیشہ بھلائی کے دن ہیں، ان کے لیے ہمیشہ بہتری کے دن ہیں۔ کلام سے نافرمانی سے ہماری برکتیں تباہ ہو گئی۔ ہم نے بائبل کو ایک کتاب صرف سمجھ لیا اور ساڈا دل کرے تے کھولیے، دل کرے تے نہ کھولیے۔ سالوں سال کوئی اس کی زپ نہیں کھولتا، اس کا کور نہیں اتارتا، لیکن یہ خدا کا ٹیلی فون ہے جس سے خدا بولتا ہے، خدا کلام کرتا ہے۔ جس کی بائبل بند رہتی ہے اس کے لیے آسمان بند رہتا ہے، جس کی بائبل کھلی رہتی ہے یہ نہیں بھی کھول کے رکھ سکنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، کھولنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کے لیے آسمان کھلا رہتا ہے۔ ایک حوالہ نکالیے میرے ساتھ، حجی نبی کی کتاب۔ خدا نے وہاں پر بھی ذکر کیا ہے کہ کیڑے کیوں پڑ جاتے ہیں۔ حجی نبی کی کتاب، یہ آپ کو زکریا کی کتاب سے پہلے ملے گی، غور سے سنیے گا۔ پہلا باب حجی نبی کا صحیفہ، پہلا باب 5ویں آیت۔ اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ کس کی روش پر غور کرو؟
تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا پڑا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے۔ جنہوں نے تھی آتے ہو نا ٹھڈ بھر گیا کھا نہیں بھر دی، یہ وہ جے بلاؤ۔ تم کھاتے ہو پر آسودہ، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے رب الفاظ یوں فرماتا ہے تم اپنی روش پر۔ اچھا بعض بندیاں ویکھ کے انجلا کہتا جی میں انہوں نے انسٹرکٹر لایا ہے، پادری صاحب کی روش پہ غور، ایلڈر صاحب کی اور دوسرے سب کی۔ اپنے اندر بھی کبھی جھانکنا چاہیے ہے نا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ اپنی روش پر غور کرو، اور اگر کوئی تھوڑا سا مشکل وقت گھر میں آ جائے تو کوسنا ایدی وجہ تو جائے، ایدی وجہ تو جائے۔ ہم کیوں نہیں کہتے کہ یہ میری وجہ سے ہے، اور کیوں توبہ نہیں کرتے ہیں؟ کلام کہتا ہے تم اپنی روش پر غور کرو، پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی۔ خدا فرماتا ہے۔ استثناء کی کتاب 28واں باب، اس کی پہلی 14 آیات، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ گھروں میں جائیے اور اس کو پڑھیے، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے اپنے بچوں کو کہیں آپ کو پڑھ کر سنائیں۔ یہاں پر کلام کی فرمانبرداری کی برکات کا ذکر ہے، اور میرا خیال ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ بائبل پڑھنا شروع کر دیں گے۔ لکھا ہے زبور 138واں دوسری آیت، غور سے، تو نے اپنے ہر نام سے زیادہ عزت اپنے کلام کو دی ہے۔ کس کو دی ہے؟ یہ جو کلام میں بول رہا ہوں نا، اس سے زیادہ ضروری یہ کلام ہے جس میں سے بولا جا رہا ہے۔ اس میں میری بھی کئی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ تو خالصتاً خدا کا کلام۔ تو نے اپنے ہر نام سے زیادہ، اس کا مطلب ہے خدا کا ایک نام کلام بھی ہے۔ تو نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت کس کو دی ہے؟ اور پھر یرمیہ نبی کہتا ہے دوسرے باب کے اندر اپنے، اے اس پشت کے لوگوں خدا کے کلام کا لحاظ کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کے مطابق انجیلی بیان کے 15ویں باب میں پھلدار زندگی کا ذکر کیا، اور اس نے کہا تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، تو بہت سا میری باتیں تم میں قائم رہیں۔ یہ نہیں کہ ادھروں کلام آیا تو ادھروں نہیں، ادھروں جائے تو ٹھاؤتا جائے میرے دل میں، میری روح میں، اور اینڈ سیٹل ہو جائے، جی میں بندہ اپنے گھر جا کے آرام سے سیٹل ہو جاتا ہے اور وہ سٹرینجر فیل نہیں کرتا۔ اس طرح کلام میرے اندر بیٹھ جائے تو میری زندگی میں پھل بھی آ جائیں گے، برکتیں بھی آ جائیں گی، سب کچھ اپنی جگہ پر درستگی سے آ جائے گا۔ استثناء کی کتاب میں خدا نے ذکر کیا کہ اس نے من کیوں کھانے کو دیا تھا۔ پڑھیے 8واں باب، استثناء کی کتاب 8واں باب، 8واں باب 3 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اور اس نے تجھ کو عاجز کیا، یہ خداوندی کرتا ہے، عاجز کیا بھی، اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہتا ہے۔ مسیح نے بیابان میں آزمائش کے وقت پہلا تیر آئی چھڑے سے، جب اس نے آ کر کہا نا، لکھا جب اسے بھوک لگی آزمانے والا آ گیا۔ جب ہم کسی بات کی شدید خواہش میں گرفتار ہوتے ہیں نا، ادو شیطان نال نال ہی ہوندا کدھر۔
आ गया, फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। और ये मौजज़ा हो गया तो सारी दुनिया को पता लग जाना है कि मसाया तू ही है, मसीहा है और तू हीलर है और तेरे वसीले ये होता है और वो होता है। मसीह ने उससे कहा ये भी लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता बल्कि हर एक बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। बनी इस्राएल ने मन खाया और मर गए। रोटियां खाने वाले मर जाते हैं, लेकिन कलाम कहता है कि जिंदगी का एक और सोर्स है जो रोटी से ज्यादा जरूरी है, और वो सोर्स है खुदा का कलाम। इस कलाम के अंदर ये कुदरत पाई जाती है, ये आज भी मौजज़े करता है, ये आज भी अजीब काम करता है। यहोवा आज भी कौवों के जरिए खुराक देने और बेवा के घर में हमें आसूदा करने की कुदरत रखता है। मौजज़े आज भी होते हैं, हम समझते नहीं। हमें सिर्फ ये मौजज़ा लगता है कि कोई बंदा स्टेज पे आके आके मैनू आ सी दिया हो गया। नहीं, तनख्वाह वाले लोग जानते हैं 10 तारीख के बाद एक दफा घंटी बज जाती है। 10 से 30 तक ये मौजज़ात हैं जो यहोवा करता है और हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। हमारे दस्तरखान सजे रहते हैं, वो हमारे लिए आसमानी रोटी, आसमानी सारी चीजें मुहैया कर देता है। मैं आज इस इबादत में जिम्मेदारी से आपको कहना चाहता हूं, आपके खानदान के वो लोग, घर के वो लोग जो कलाम नहीं सुनते, फिक्र करो कि वो कलाम सुने। जिंदगी कलाम है, और ये वो जिंदगी है जो ये रोटी खाएगा वो अब तक कभी नहीं मरेगा। एक हवाला निकालिए यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 6वां बाब, आखिरी बात मैं कर रहा हूं। 6वां बाब, यहां भी रोटियों का चक्कर था। हर पासे ना रोटियां नहीं चक्कर, वांडे टोर जो ता रोटी, परौने आ जाए ता रोटी, किसी तरह का भी कुछ हो जाए। अब तो घर का फर्द चला जाए, लोग फिर भी रोटी पालन डे होंगे। ये रोटी 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 करते किधर चले जा रहे हो? रुक जाओ, मैं बताता हूं, यीशु जिंदगी की रोटी है जिसको खा लेने के बाद इंसान भूखा नहीं रहता। हालेलुया। 6वां बाब 63 आयत से पढ़ रहा हूं। जिंदा करने वाली तो रूह है। कौन है जिंदा करने वाली? अच्छा जी, इस भुलेखे च भी मर गए हैं कि हर बहुतियां रोटियां खाते हैं, बहुत ही ताकत मिलती है। ताकत आपकी रूह में होती है। यीशु ने कहा जिस्म कमजोर है, रूह मुस्तद है। अगर रूह ताकतवर हो तो कमजोर जिस्म भी काम कर जाता है, और अगर रूह ही ना हो तो फिर क्या हो सकता है सिवाय थकावट और बेजारी। पढ़ो, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह भी है और जिंदगी भी। पढ़ा करो इस कलाम को, इसमें जिंदगी है, ये रूह भी है। और डॉक्टर पॉल यंगेचू टीबी की आखिरी स्टेज पर 3 माह का डॉक्टरों ने टाइम दे दिया कि तू मर जाएगा, कैलेंडर लगा दिया मरने का। एक लड़की कलाम लेकर आ गई, यंगेचू ने सारे यूरोप और कोरिया को जिंदा कर दिया कलाम की कुदरत से। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह भी है और जिंदगी भी। और फिर पढ़िए मेरे साथ, आगे आ जाइए 66 से। इस पर उसके शागिर्दों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए, यू टर्न ले लिया, और इसके बाद उसके साथ, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं हूं वो जिंदगी की
रोटी इन्हों बारी नहीं आई गल, और उल्टे फिर गए। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? जवाब क्या था? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ डिप्रेशन, हर तरफ दबाव, हर तरफ कोई नया चैलेंज। मैं आपको ये नसीहत करता हूं, कलाम पढ़ा करो। कलाम आपको बताएगा बाइबल का खुदा वफादार है। तूफानों में, बहरानों में, हर तरह के हालात के अंदर उसकी वफादारी कायम रहती है। मसीह पर गौर किया करो, उसके मौजज़ात पर गौर किया करो, आपकी जिंदगी आसूदा हो जाएगी। अगर कलाम कहे इकट्ठा करना है तो कर लो, अगर वो कहे नहीं करना तो ना करो। अगर उससे बाला जाओगे, तजावुज़ करोगे, नाफरमानी करोगे, कीड़े पड़ जाएंगे और सड़ांध उठेगी और ताफुन फैलेगा। लेकिन जब यहोवा कहेगा करो, तो फिर अगले दिन फ्रेश सारा कुछ वही होगा। और वो मर्तबान के अंदर, अहद के संदूक के अंदर कई सालों तक महफूज रहा, लेकिन उसमें कीड़े न पड़े। आओ अपने साथ